الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رحمان و رحیم ہے۔ درود و سلام نازل ہو خاتمین علیہم الصلاۃ والسلام پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، عفت مآب پردہ نشین خواتین اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم حسن اخلاق و حسن سیرت کو سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حسن کہتے ہیں اچھائی اور خوبصورتی کو کہتے ہیں، اور اخلاق جمع ہے خلق کی، جس کے معنی رویہ، برتاؤ، عادت، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھے رویہ یا اچھی عادات کو اختیار کرنے کو حسن اخلاق کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، جو شخص، جو بندہ مومن اخلاق حسنہ کو اختیار کر لیا، اس میں سبقت اور فوقیت کو حاصل کر لیا، سمجھ لیجئے وہ کامیابی حاصل کر لیا۔ وہ دل کی صفائی میں بھی سبقت لے لے گا اور اس کی روحانیت بھی مضبوط اور مستحکم ہو جائے گی، اور دین اور دنیا میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ایک شخص حضور اکرم نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم بتائیے دین کیا ہے؟ عجیب نکتہ ہے عزیزان محترم۔ صحابی عرض کرتے ہیں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دین کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا حسن اخلاق ہے۔ پھر دائیں بائیں ہر طرف سے ہو کر یہی پوچھا، یہی سوال دہرایا، یہی پوچھا کہ دین کیا ہے، دین کیا ہے؟ تو پھر اللہ کے نبی نے وہی جواب فرمایا حسن اخلاق ہے۔ پھر اس نے عرض کیا بدبختی کیا ہے؟ فرمایا کہ بد اخلاقی ہے۔ بدبختی کیا ہے؟ بد اخلاقی ہے، اور دین سراپا اخلاق ہے۔ جب صحابی نے پوچھا دین کیا ہے تو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ دین حسن اخلاق کا نام ہے۔ عجیب نکتہ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیا ہیں؟ لوگوں نے پوچھا حضور کے اخلاق کیا ہیں؟ جسے اللہ نے نبی آخر زماں بنا کر بھیجا ہے، جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر مبعوث فرمایا ہے، جسے مکارم الاخلاق بنا کر مبعوث فرمایا ہے، بتاؤ ان کے اخلاق کیا ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ کیا جواب دیتا ہے؟ میرا خدا جن کی شان بیان کرتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ وہ نبی کو میرے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے اخلاق کو فرمایا وہ اعلیٰ اور عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ دین اخلاق حسنہ کا نام ہے، اور میرے نبی کی سیرت اخلاق عظیمہ ہیں، اخلاق عظیمہ ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مکارم الاخلاق و محاسن الافعال کی تکمیل و تتمیم، مکمل اور پورا کرنے کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ دین بھی سراپا اخلاق ہے، دین میں بھی اخلاق کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور میرے نبی صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی موعود علیہ السلام اور صحابہ کرام کے تمام سیرتوں کو اٹھا کر دیکھیے، وہ بھی تمام وہ اخلاق حسنہ پر فائز تھے، مگر میرے نبی کو اللہ نے اخلاق عظیمہ سے نوازا تھا۔ اخلاق ضروری ہے عزیزان محترم، اور اخلاق حسن اخلاق کا مختصر سے اگر میں تعارف کرنا چاہوں تو عزیزان محترم، یہ ویسے تو یہ وسیع عنوان ہے، یہ مفہوم ہی بڑا ہی وسیع ہے جسے ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن مختصر اصلاحی باتوں کے لیے اتنا عرض کرنا چاہوں گا۔ حسن اخلاق پر فائز ہونے والے اچھے اخلاق کیا ہیں؟ وہ معاف کرنے والا، وہ اچھے اخلاق والا ہے، با حیا ہو، بھلائی کرنے والا، جاہلوں سے اعراض کرنے والا، دوری اختیار کرنے والا، اور جو محروم کرتے ہیں اس کو عطا کرنے والا، ظلم کرنے والے کو اسے معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، وہ حسن اخلاق والا، لوگوں میں صلح کروانے والا، ہر ایک ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے والا، اور چھوٹوں پر شفقت کرنے والا، بڑوں کا احترام کرنے والا، علماء کا ادب کرنے والا، ظالم کو ظلم سے روک کر اس کی مدد کرنے والا، اور مظلوم کی حمایت کر کے اس کی مدد کرنے والا، یہ وغیرہ وغیرہ ایسے کئی خصوصیات کا جو مالک ہوتا ہے وہی حسن اخلاق کے مقام پر فائز ہوتا ہے۔ یہ اچھے اخلاق ہیں، اچھے کردار ہیں، جس سے آدمی پہچانا جاتا ہے، جس سے لوگوں کو متاثر کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے دین پھیلا، جس کے ذریعے سے اسلام پھیلا، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ادیان میں آپ کو فوقیت عطا فرمائی تھی۔ یہ وہ کیا تھا؟ وہ حسن اخلاق کا عمل تھا عزیزان محترم۔ وہی ایک چیز ہے جو لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ اور یاد رکھیے حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی شے نہیں ہے، یعنی جو میزان میں تولا جائے گا سب سے بہتر وزنی شے اگر کوئی چیز ہے تو وہ حسن اخلاق ہے، وہ اچھے اخلاق ہیں۔ یہ اچھے اخلاق جو ہیں ہمارے میزان میں جو ہے وہ وزنی کے مقابل میں ہوگی۔ عزیزان محترم، پھر ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت دن کو روزہ رکھتی ہے، رات کو نماز پڑھتی ہے، مگر بد اخلاق ہے اور اس سے پڑوسی سخت نالاں ہیں۔ فرمایا وہ جہنمی ہے۔ نمازی ہونا کمال کی بات نہیں اور روزہ رکھنے والے کمال کی بات نہیں، زکوٰۃ دینا کمال کی بات نہیں، حج کرنا کمال کی بات نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب خصوصیات ہو مگر وہ بد اخلاق ہے، مگر اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، تو اسے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں جائے گی۔ عزیزان محترم، اخلاق کے بغیر، حسن اخلاق کے بغیر نمازیں، عبادتیں ہمارے رائگاں ہو جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی۔ حسن اخلاق ہمیں ادب اور تہذیب سکھاتا ہے، حسن اخلاق ہمیں بات کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے، حسن اخلاق ہمارے کردار کو سنوارتا ہے، حسن اخلاق ہمارے بڑوں سے ادب کرنے کی باتیں بتاتا ہے، حسن اخلاق چھوٹوں پر شفقت کی بات کرتا ہے، حسن اخلاق ظلم کرنے والے کو معاف کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ ہیں حسن اخلاق کی تعریف۔ عزیزان محترم، پھر جنید بغدادی علیہ رحمہ سے پوچھا گیا تو وہ روایت رہنے دیجیے، ایک روایت آپ کو کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے میرے فرزند، اگر ہو سکے تو ایسی زندگی بسر کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے خلاف میل نہ ہو۔ اللہ اکبر، کیا اونچی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تمہارے دل میں کسی کے خلاف میل نہ ہو، یہی میری سنت ہے۔ اللہ کے نبی واضح فرما دیا کہ حضور کی سنت کیا ہے کہ تمہارے دلوں میں کسی کے خلاف میل نہ ہو۔ ظاہری سنتوں کو سب اختیار کر لیتے ہیں، سب اختیار کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، سنتوں کو اختیار کرتے ہیں۔ حقیقی سنت اللہ کے نبی نے فرمایا میری تمہارے دل میں کسی کے خلاف میل نہ ہو، یہی میری سنت ہے۔ جس نے اس پر عمل کیا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ کون؟ جس کے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی میل نہ ہو۔ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حقیقی ہے۔ ایک روایت سنتے ہوئے چلیے کہ حسن اخلاق کی جو رکاوٹیں پیدا کرنے والی چیز جو ہے کبر، انانیت، خودی ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ابلیس آیا، کہنے لگا آپ اللہ سے کلام کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو کلیم اللہ بنایا ہے، برگزیدہ پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں آپ کا شمار ہے، آپ میری سفارش کرے کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کرے۔ سوال یہ ہے اس کی کون سی وہ لغزش تھی جس کی وجہ سے اللہ ہم سے مردود اور لعنتی قرار دے دیا گیا؟ تو معلوم یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا کیا، جب بنایا تو آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو حکم کیا کہ سب اس میں سجدہ کرے، تو سب فرشتوں نے حکم خدا کے تحت سجدہ کر دیا، مگر ابلیس جو تھا اس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ اس کی غلطی تھی، تو حضرت یہی غلطی کی توبہ وہ مانگ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اللہ نے فرمایا اس سے کہہ دو، کس سے؟ اس ابلیس سے کہہ دو، اس کی خطا جو تھی اس کی وہ تدارک کرے، اس کا ازالہ کرے، اس سے رجوع ہو۔ وہ غلطی یہ تھی کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے کہا کہ جاؤ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے تو میں ابھی اسے معاف کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابلیس کو پیغام پہنچایا تو وہ غصے میں آ گیا، تکبر سے بولا میں نے اس کو جنت میں سجدہ نہیں کیا، وفات کے بعد کیوں سجدہ کروں؟ یہ تو میری شان کے خلاف ہے۔ دراصل ہر گناہ کا منبع تکبر، خود بینی، خودی میں ہے جو حسن اخلاق میں سب سے زیادہ رکاوٹ بنتا ہے۔
سب سے بڑی رکاوٹ اگر کوئی چیز بنتی ہے حسن اخلاق کی تو وہ کیا ہے؟ حسن اخلاق انسان کو وہ کردار اختیار کرنے نہیں دیتا، تو انسان کا کبر ہے، خود بینی، خودی، میں جو ہے۔ شیطان میں یہی بات ہی تھی، شیطان اتنا بھی نہ سمجھ سکا، جس شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا وہی حکم دیتا ہے کہ اسے سجدہ کرو، اتنا سمجھ جاتا کہ حکم دینے والا میرا خدا اگر کہہ رہا ہے کوئی مصلحت ضرور ہے، مگر اس کی نافرمانی کیا تو وہ مردود ہو گیا، کیونکہ اس کے کبر نے اسے روکا، کیونکہ اس کی انانیت اور خودی نے روکا، اسے جھکنے پر مجبور نہیں کیا۔ اور عبادت اور حسن اخلاق جھکنے کا نام ہے، اللہ کے آگے حکم جھکنے کا نام ہے۔ اور حسن اخلاق کے مقابل میں اگر کوئی رکاوٹ پڑتی ہے، سب سے بڑی چیز جو ہے میں پناہ، میں جو ہے جو حسن اخلاق اس سے متاثر نہیں کرنے دیتی، میں جب تک نہیں نکالو گے، تکبر اور کبر سے جب تک دور نہیں ہوگے، اسی طرح شیطانوں کی طرح ملعون ہوں گے۔ نماز روزہ تمہارا کوئی کام نہیں آئے گی سوائے اچھے اخلاق کے۔ اچھے اخلاق پیدا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کیا حسن اخلاق کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت فرما دی، خذ الافواہ و امر بالعرفی کی آیت کو فرما دیا کہ درگزر کرنے کی عادت رکھو، نیکی کا حکم دو، جاہلوں سے منہ پھیر لو، جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ تین باتیں فرمائی، ایک تو درگزر کرو، غلطیوں کو لوگوں کی معاف کرو، نیکی کا حکم کرو، اور جاہل جو ہوتے ہیں ان کے منہ نہ لگو۔ پھر فرما وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، جو کچھ وہ کہتے ہیں برداشت کیے رکھو، یعنی جاہل جو کہتے ہیں ان کا کام ہی جہالت ہے، ان کا کام ہی فتنہ پیدا کرنا ہے، مخالفت پیدا کرنا ہے، جہالت پیدا کرنا ہے، مگر جو کچھ وہ کہتے ہیں برداشت کیے رکھو۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر رکھو اس میں، اور کیا کرو اس وقت تمہیں کرنا یہ ہے، اس کے مقابل میں جواب نہیں دینا، بلکہ کیا کرنا ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، یعنی تسبیح و حمد کرتے رہو۔ پھر فرمایا اور نماز پڑھتے رہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا۔ پھر فرمایا قیامت میں جو چیز سب سے زیادہ وزنی ہوگی وہ اللہ کا خوف اور حسن اخلاق ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ متکبر لوگوں کی صفات کو بھی اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا، اور فرما دیا کہ جب جاہل لوگوں کے منہ لگنا بھی یہ بد اخلاقی ہے، وہ جب کرے تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ کی صفت اختیار کر لو، جو کچھ وہ کہتے ہیں برداشت کرو رکھو۔ اس وقت تمہیں یہ کام کرنا ہے، وہ اللہ پر چھوڑ دو معاملے کو، وہ سبی بحمد ربی کا، اس وقت یہ کام کرو، تسبیح اور اس کی حمد اور نماز پڑھتے رہو، یہ کام کرنا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اخلاق اچھے، جس کی کردار اچھے ہوتے ہیں، وہ دنیا اور کامیاب میں آخرت میں وہ کامیابی اور سکھ ہوتے ہیں۔ سینکڑوں روایتیں ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مہدی موعود علیہ السلام کی، صحابہ کرام کی، مجتہدین کی، مفسرین کی، محققین کی، اولیاء کاملین کی، ساری سیرتوں کو اٹھا کر دیکھیے، اخلاق کے دامن کو نہیں چھوڑا، مارنے والوں کو دعائیں دی، گالی دینے والوں کی حق میں دعائیں فرمائی، بے گھر کرنے والوں کو سائے کی دعا دی۔ ایسے لوگ تھے جن میں ہمیشہ حسن اخلاق کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ تو آج بھی ہمیں اس دور فتن میں جو ہے حسن اخلاق کے دامن کو اختیار کرنی چاہیے۔ حسن اخلاق ہر بڑوں کا ادب احترام کرنا سکھاتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں جو صحیح معنوں میں اسلام کے فالوور ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کر لوگ آئیڈیل کے طور پر اختیار کرتے ہیں، ان کی نمائندگی کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اے میرے مولا، ہم تمام کے جو بھی گناہ ہوئے ہیں درگزر فرما، اور ہمیں حسن اخلاق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو اے اللہ سنوار دے، اے اللہ ہمیں سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ تکبر اور کبر جو ہے، تو یہ جو ہمارے حسن اخلاق کے درمیان میں رکاوٹ اور تیرے درمیان سب سے بڑا بدھ بن رہا ہے کہ میں جانتا ہوں، میں کرتا ہوں، میں جو سوچ رہا ہوں صحیح ہے، یہ جو میں جو ہے یہ تجھ سے تیرے دربار سے دور کر رہا ہے۔ اس لعنتی ملعون کے اس فتنے کو جو میں اور خودی اور کبر کا ہے، اس سے اللہ ہم تمام کو محفوظ فرما، ہم تمام کی پریشانیوں کو، مشکلوں کو تو آسان فرما، ہر ایک کی جائز دعاؤں کو اے اللہ قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔